عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اردو ادب کے ایک ممتاز مزاح نگار شفیق الرحمن کی تصنیف ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے بارے میں پڑھا۔ آج کے لیکچر میں ہم نثری اقتباس کی تشریح لکھنے کا طریقہ کار سیکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نثری اقتباس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ نثری اقتباس میں نمبروں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ امتحان میں سوال نمبر 3 آپ کو دیا جاتا ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور اقتباس کے موقع و محل کی وضاحت کرتے ہوئے اقتباس کی تشریح کریں۔ تو جو آپ کو سوال نمبر 3 دیا جاتا ہے، اس کے ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں 10۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں حوالہ متن۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے جو کہ 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں مصنف کا نام، اس کا بھی 1 نمبر۔ جو تیسرا اصول ہے وہ ہوتا ہے سیاق و سباق۔ تو جو سیاق و سباق لکھا جاتا ہے اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سیاق و سباق لکھنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے، اور سب سے آخر میں اقتباس کی تشریح کی جاتی ہے جو کہ 5 نمبر کی ہوتی ہے۔ طلباء و طالبات، سیاق و سباق کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ سیاق کا مطلب ہوتا ہے پہلے آنے والا، جبکہ سباق کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا۔ تو امتحان میں آپ کو جو پیراگراف دیا جاتا ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے، تو اس پیراگراف کی تشریح کرنے سے پہلے والے پیراگراف میں جو کچھ مصنف ہمیں بتاتا ہے اس کے بارے میں مختصر بیان کرنا سیاق کہلاتا ہے۔ یعنی جس پیراگراف کی ہمیں تشریح کرنا ہوتی ہے اس سے پہلے والے پیراگراف میں مصنف جو ہمیں بتاتا ہے اس کے بارے میں مختصر لکھنا سیاق کہلاتا ہے۔ اور سباق کا مطلب بعد میں آنے والا۔ تو امتحان میں ہمیں جو پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے، جو اقتباس دیا جاتا ہے جس کی ہم نے تشریح کرنی ہوتی ہے، اس پیراگراف کے بعد میں آنے والا جو پیراگراف ہوتا ہے اس میں مصنف ہمیں کیا بتاتا ہے، سباق میں ہم نے وہ بیان کرنا ہے۔ تو طلباء و طالبات، اس بات کو اچھے سے ذہن نشیں کر لیں کہ سیاق و سباق ہمیشہ اکٹھا لکھا جاتا ہے، اور اس کی طوالت کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سیاق و سباق ہے یہ زیادہ سے زیادہ 8 لائنوں میں ہونا چاہیے۔ اس کی طوالت 7 سے 8 لائنوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی پیراگراف کا سیاق و سباق 7 یا 8 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو پیراگراف ہمیں دیا جاتا ہے اس کی تشریح لکھتے ہیں آسان الفاظ میں، جو کہ آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو طلباء و طالبات، آئیے اب آپ کو نمونے کے طور پر دکھاتی ہوں کہ سیاق و سباق کو کیسے حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے حوالہ اقتباس۔ پیپر میں آپ کو 2 اقتباسات دیے جاتے ہیں جن میں سے کسی ایک اقتباس کی آپ نے تشریح کرنا ہوتی ہے۔ تو حوالہ اقتباس میں آپ اقتباس نمبر اگر 1 حل کر رہے ہیں تو نمبر 1 لکھ سکتے ہیں، اگر اقتباس نمبر 2 کی تشریح کر رہے ہیں تو اقتباس نمبر 2 لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان، جیسا کہ اس لیکچر میں میں نے سبق لیا ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ اس کے بعد مصنف کا نام شفیق الرحمن۔ اب باری آتی ہے سیاق و سباق کی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں،
سیاق کا مطلب ہے پہلے آنے والا اور سباق کا مطلب بعد میں آنے والا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ سیاق و سباق کیسے لکھتے ہیں۔ شفیق الرحمن اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار ہیں۔ ان کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا ہے۔ پہلی 2 لائنوں میں نے مصنف کے بارے میں آپ کو مختصر بیان کیا۔ اب بڑھتے ہیں سیاق و سباق کی جانب۔ زیر تشریح پیراگراف سے قبل، یعنی کہ جس پیراگراف کی ہم نے تشریح کرنی ہے اس سے پہلے پیراگراف میں مصنف ہمیں کیا بتاتا ہے؟ انہوں نے بلبل کے گانے کی وجوہات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ماہرین کے مطابق بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، یعنی بلبل اپنی فکروں کی وجہ سے پریشان ہو کر گاتی ہے۔ طلباء و طالبات، سب ملکی پرندے اور دوسرے جانور کی پڑھائی کرتے ہوئے ہم نے بلبل کے بارے میں پڑھا تھا کہ بلبل اکثر غمگین اداس رہتی ہے۔ تو جو پیراگراف ہم نے تشریح کے لیے لیا ہے اس سے پہلے پیراگراف میں بلبل کے غمگین رہنے کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ آگے ہیں زیر تشریح اقتباس کے بعد، یعنی کہ جس پیراگراف کی ہم نے تشریح کرنی ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جس طرح موسم کی تبدیلی سے انسان اپنا گھر اور مقام بدل لیتے ہیں، اس طرح بلبل کبھی سفر نہیں کرتی۔ یعنی کہ سیاق و سباق میں جس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے اس پیراگراف سے پہلے آنے والے پیراگراف کے بارے میں بتایا گیا ہے اور بعد میں آنے والے پیراگراف کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد تشریح کرنے کے لیے ہم نے جو اقتباس لیا ہے اس اقتباس کی تشریح ہم آسان الفاظ میں لکھیں گے، جیسا کہ اس پیراگراف میں مصنف نے بلبل کے گانے کی خصوصیات کو موضوع بنا کر ملک کے موسیقاروں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح اس پیراگراف کو پڑھتے ہوئے باقی کی تشریح طلباء و طالبات خود لکھ سکتے ہیں۔ طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم نے نثری اقتباس کی تشریح لکھنے کا طریقہ کار سیکھا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے، مصنف کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سیاق و سباق لکھتے ہیں۔ تو طلباء و طالبات، سیاق و سباق کو لکھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بہت اچھے سے بتا چکی ہوں، اور سب سے آخر میں جو اقتباس لیا جاتا ہے، جو پیراگراف لیا جاتا ہے، اس کی تشریح آسان الفاظ میں کی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے نثری اقتباس کی تشریح لکھنے کا جو طریقہ کار سیکھا ہے، تمام طلباء و طالبات اس کو بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے اور تشریح کرتے ہوئے ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تاکہ امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ نثری سبق کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ کار سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔